یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے اس وقت ہماری جو سب سے بڑی اور اہم جو مصروفیت ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہمیں چیلنجز ہیں مختلف حوالوں سے، اس کو سمجھنا اور پھر بڑی برق رفتاری سے اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ ہم معیشت کو سنبھالا دیں مل کر۔ سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری، تقسیم در تقسیم، اس کا خاتمہ، اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو ان چیلنج سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ وفاق، چاروں صوبے، وہاں کی حکومتیں، وزرائے اعلیٰ اور ادارے اور افواج پاکستان، ہم سب مل کر اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں۔ میں نے پچھلے 24 دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں، اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ آج ریپیٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں، وہ اللیگل ٹریڈ، سمگلنگ۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں، اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی۔ بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے، تو ہم نے روک دیا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے، اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی۔ پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں۔ اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر ہسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اور سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں۔
ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپرومنٹ آئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ ویل ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا، اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے۔ پہلے تو میں ان صوبوں کو، جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور دوسرے صوبے جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی، فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں، منسٹر، سیکرٹری جو بھی تھے، ان سب کا شکریہ، اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی، جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو اویلیبل جو ہماری جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے، اور وہاں سے ہم یہ کھربوں روپے واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بات آئی تھنک بیٹھتی ہے دا ویل ٹو ڈو، کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ، سمندر، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔